بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی کرم اللہ وجہہ الکریم بن ابی طالب امام الانبیاء جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی سب سے بڑے بیٹے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ اہل اسلام ان کا پیغمبر اسلام کے نواسے کے دور پر احترام کرتے ہیں۔ ناظرین، اہل سنت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانچواں خلیفہ راج سے، جبکہ اہل تشیع حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کو دوسرا امام مانتے ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ہوئی۔ آپ کا نام حسن اور کنیت ابو محمد، آپ کی یہ کنیت آپ کے نانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ ناظرین، حسن نام آج ہم سب کے لیے بہت معروف اور جانا پہچانا اور شاید عام سا نام ہے، لیکن جب ان کا نام رکھا گیا تو اس دور میں ایسے نام رکھنے کا کوئی رواج نہ تھا۔ آپ کا نام سب کو بڑا عجیب لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نام کو سب کے دلوں میں محبوب بنا دیا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بڑے صاحبزادے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کبھی کسی بت پرست کو سجدہ نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی اور اسی بنا پر آپ ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقابلے میں بھی گئے، دشمن کو للکارا تو اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلشن میں یہ پھول سن 3 ہجری میں کھلا۔ سیدنا علی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو رمضان کا مقدس مہینہ تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ غزوہ بدر کے تقریباً 1 سال بعد شعبان 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سید حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی اور خوش قسمت انسان ہے جن کا نام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب حسن پیدا ہوئے تو میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ اپنا بیٹا مجھے دکھاؤ، تم نے کیا نام رکھا ہے؟ تو میں نے کہا حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور کہا کہ اپنا بیٹا مجھے دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ پھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا، آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے اپنا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے کہا حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام محسن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کا نام ہارون علیہ السلام کی اولاد کے نام پر رکھے ہیں۔ ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یہ تھے شبر، شبیر اور مبشر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت اور انسیت تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خبر دی کہ وہ ایک خاص مقام اور فضیلت والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ ابو بکر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے دینے کے دوران سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ فرشتہ اس رات سے پہلے کبھی نہیں اترا، اس نے رب سے خاص طور پر اجازت طلب کی ہے کہ وہ مجھ پر سلام کہے، مجھے بشارت سنائی کہ یقیناً سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے نانا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوں کھیلنے سے بڑے لطف اندوز ہوتے تھے۔ کھیلتے وقت بچے جو شرارتیں کرتے ہیں، جس طرح ناز دکھاتے ہیں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ویسے ہی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے لطف اندوز ہوتے تھے، برداشت اور تحمل کا مظاہرہ بھی کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب آپ سجدے کے لیے سر جھکاتے تو سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت پر چڑھ جاتے۔ جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے تو دونوں کو شفقت اور پیار سے پکڑ کر زمین پر بٹھا دیتے۔ پھر جب دوبارہ سجدہ کرتے تو وہ دونوں پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر چڑھ جاتے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو رانوں پر بٹھا لیا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں انہیں ان کی ماں کے پاس لے جاؤں؟ آسمان پر بجلی چمکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے کہا کہ جاؤ، اپنے والدہ کے پاس چلے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بجلی چمکتی رہی یہاں تک کہ وہ دونوں اپنی والدہ کے پاس جا پہنچے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھاتے ہوئے تشریف لائے۔ انہیں آگے بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اللہ اکبر کہا۔ دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اسے لمبا کر دیا۔ عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت پر تھے۔ میں واپس سجدے میں لوٹ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول، نماز کے دوران آپ نے لمبا سجدہ کیا کیا؟ ہم نے سمجھا شاید کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے یا پھر آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، دراصل بات یہ تھی کہ میرے بیٹے حسن نے مجھے سواری بنا لیا تھا، میں نے اس کی خواہش پوری ہونے تک جلدی کرنے کو ناپسند کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر بوسہ دیتے اور اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی دعوت دی اور فرمایا جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسن سے بھی کرے، اور جو لوگ حاضر ہیں وہ دوسروں تک اس بات کو پہنچا دیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت ایک خاص معنی رکھتی تھی۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبرو، حسین اور پرووقار انسان تھے، لیکن اس سے بھر کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ اسی بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو ان کے دل بھی اختیار محبت سے لبریز ہو جاتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب لوگوں کی نظر آپ پر پڑتی تو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیتے ہوئے دن یاد آ جاتے، ان کے دلوں پر غم کا سایہ چھا جاتا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے۔ بعض لوگ تو بلند آواز سے رونے کے قریب ہو جاتے۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ان کو دیکھتے تو ان کی آنکھیں پرنم ہو جاتیں۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے چند روز بعد میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز عصر پڑھ کر باہر نکلا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہمارے ساتھ پہلو پہلو چل رہے تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے تو انہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گردن پر سوار کر لیا اور کہنے لگے، اللہ کی قسم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم صورت ہیں، علی کے مشابہ نہیں۔ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ یہ سن کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے تھے۔ ناظرین، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت اور پرہیزگاری میں بہت کمال رکھتے تھے۔ انہیں ہر وقت اللہ کی خوشنودی کی طلب رہنمائی تھی۔ آپ روزانہ رات کو سونے سے قبل سورۃ کہف پڑھا کرتے تھے۔ دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنا ان کے نزدیک عبادت تھی۔ ایک بار آپ اعتکاف میں تھے کہ ایک سائل نے آ کر سوال کیا تو اعتکاف کے دائرے سے نکل کر اس کی ضرورت کو پورا کیا اور پھر اعتکاف میں داخل ہو گئے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاحب تھے کیوں نہ ہوتے، آپ کو بچپن ہی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل کی۔ ابو الاحور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور پکڑ کر منہ میں ڈال لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو میرے منہ سے نکال کر واپس صدقے کی کھجوروں میں رکھ دیا۔ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کھجور سے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا حرج ہے؟ یعنی اگر وہ کھا بھی لیتے تو کیا حرج تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم آل محمد کو صدقہ کھانا حرام نہیں۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے رب کے حضور رکھتے آمیز لہجے میں سرگوشی کرتے سنا تو اس نے کہا، کیا آپ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں؟ اللہ کے آپ کے پاس تو نجات کے راستے موجود ہیں۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ آپ اس قابل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کریں، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں تک میرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہونے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہے، جب سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کے درمیان تعلقات اور رشتے ناطے نہیں رہیں گے۔ یہی شفاعت کی بات تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش طلب کرے، اور ہاں رحمت کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیان کریم یہ رحمت متقی لوگوں کے لیے لکھ دوں گا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت پاکیزہ زبان کے مالک تھے۔ ان کی زبان سے کوئی برا یا سخت کلمہ ادا نہیں ہوا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ میرے ہاں بات کرنے کے اعتبار سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبوب ترین کوئی نہیں۔ ان کا خاموش ہونا مجھے ناپسند ہے۔ میں نے آپ سے کوئی غیر اخلاقی کلمہ نہیں سنا، البتہ ایک مرتبہ سید الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عثمان رحمۃ اللہ کے درمیان ایک زمین کے متعلق کوئی جھگڑا ہوا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرض کیا جس پر عمر رحمۃ اللہ علیہ راضی نہ تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمارے پاس اس کے لیے اس چیز کے علاوہ کچھ نہیں جو اس کے ناک خاک آلود کر دے، یعنی اگر آپ یہ بات تسلیم نہیں کرتے تو یہ بات آپ کو خوار کر سکتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ کلمہ سخت ترین تھا جو میں نے آپ سے سنا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت کی خوبیوں سے نوازا تھا، اور ان خوبیوں کا اندازہ آپ کے ان اقوال سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ سے معلوم کیا گیا کہ غنیمت کیا ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، تقوی میں رغبت اور دنیا میں زہد، یہی غنیمت ہے۔ علم کے بارے میں دریافت کیا گیا تو جواب ملا کہ غصہ روک لینا اور نفس پر کنٹرول کرنا علم ہے۔ بیوقوفی کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا، گٹیا پن کی پیروی کرنا اور گمراہوں کی صحبت اختیار کرنا بیوقوفی ہے۔
دریافت کیا کہ غفلت کیا ہے؟ جواب ملا کہ مسجد کو ترک کر دینا اور کسی فسادی کی اطاعت کرنا غفلت ہے۔ بخل کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا جو تیرے ہاتھوں میں ہو اسے عزت سمجھو اور جو خرچ کرو اسے قرض خیال کرو۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ جو بے عقل ہو اس کا ادب نہیں، بے ہمت شخص کو محبت نہیں ہوتی اور بے دین کے پاس حیا نہیں ہوتی۔ عقل کی بنیاد لوگوں سے مل کر زندگی گزارنا ہے۔ عقل سے دین جانی دنیا آخرت کو اکٹھا پایا جا سکتا ہے۔ اس طرح انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے باز آ جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر خوش ہو جاؤ تو اگر خوشحال ہو جاؤ گے، اور اپنے ہمسائے سے بھلائی کرو، تم سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ لوگوں کا ہر طرح سے ساتھ دو، جیسا کہ تم اپنے ساتھ لوگوں کا رویہ پسند کرتے ہو تو تم عادل بن جاؤ گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے: تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر میں ہلاکت ہے، اسی تکبر کی وجہ سے شیطان لعنتی ٹھہرا اور لالچ نفس کا دشمن ہے۔ اسی لالچ کی بنا پر آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، اور حسد برائی کا جاسوس ہے۔ اسی حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کروا دیا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی ایسے حکمت برے اقوال کی عکاسی کرتی ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بردبار اور نرم مزاج انسان تھے۔ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے لیے بہت غلیم تھے۔ جو اپنی جہالت سے تشدد پہنچاتے تھے وہ ان سے درگزر کرتے تھے۔ اس سے نرمی اور درگزر کی بنا پر آپ لڑائی جھگڑے سے گریز کرتے تھے۔ جب رمضان المبارک 40 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں شہید کر دیا گیا تو لوگوں کی نگاہیں خلافت کے لیے آپ کی طرف اٹھی، کیونکہ آپ کے اعداد و اخلاق قابل تعلیم تھے۔ آپ ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہتے تھے۔ سخاوت اور بہادری آپ کی شان تھی، بردباری صبر آپ کی پہچان تھی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کو خلیفہ چننے پر متفق ہو گئے تو لوگوں نے آپ کی بیعت کرنا شروع کر دی۔ تقریباً 40,000 سے زائد لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 7 ماہ عراق، خراساں، حجاز اور یمن کے علاقوں میں خلیفہ رہے۔ ادھر ملک شام میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی گئی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لوگوں سے بڑھ کر کتنے فساد کو ناپسند کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے خط و کتابت کے ذریعے ان سے رابطہ قائم رکھا اور باہمی تعلقات کو بہتر بنایا، اور ان سے یہ وعدہ کیا کہ اگر انہیں یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوئے تو وہ خلافت کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلافت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کا وعدہ کر لیا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک رائے قائم کی ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس میں میری پیروی کرو۔ میں نے کہا وہ رائے کیا ہے؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا خیال ہے کہ میں مدینے کی جانب کا صد کروں، یعنی مدینے کا رخ کروں اور وہی قیام کروں، اور خلافت والا معاملہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چھوڑ دوں، کیونکہ یہ فتنہ طویل پکڑ گیا، خون ریزی بھی ہو چکی ہے اور راستے بھی منتقع ہو۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امت محمدیہ کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائیں گے۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حقدار ہونے کے باوجود معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، صرف و صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو واپس کی خون ریزی سے بچایا جائے۔ خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر کے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وہ توغنائی سے بھرپور خطاب فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہلے بالوں کے ذریعے سے تم کو ہدایت دی اور بعد والوں کے ذریعے تمہاری خون ریزی بند کروائی۔ سنو،
دانائیوں میں سب سے بہترین دانائی تقویٰ ہے اور شکستوں میں سب سے بری شکست بد عملی ہے۔ اور یہ خلافت کا معاملہ جس کا امیر اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف تھا، یا تو وہ اس کی مجھ سے زیادہ حقدار ہے یا میرا حق ہے، جسے میں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور امت محمدیہ کی بہتری اور تمہارے درمیان خون ریزی بند کرانے کی خاطر چھوڑی۔ ناظرین، 40 ہجری کی بات ہے کہ صلح والا یہ سال مسلمانوں میں عام الجماع کے نام سے مشہور ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا تفرقہ مٹ گیا اور وہ متحد ہو کر ایک جماعت بن گئے۔ اہل کوفہ میں بعض لوگوں نے صلح کرانے پر سیدنا حسن کو طعنے دیے، لیکن آپ نے ہر طعنے کو صبر سے برداشت کیا اور اپنی اس رائے پر قائم رہے جس میں امت کی فلاح و بہبود کے سوا کچھ پیش نظر نہ تھا۔ صلح کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ میں آپ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ عبادت الہی میں صرف ہوا۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات دریافت کیے تو اس نے کہا کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک مصلی پر رہتے ہیں اور پھر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آنے جانے والوں سے ملتے ہیں، دل چرہا ہے۔ چاشت کی نماز ادا کر کے مہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اگر آپ مکہ معظمہ میں ہوتے تو معمول یہ تھا کہ عصر کی نماز ادا کر کے طواف میں مشغول ہو جاتے۔ سن 15 ہجری سے آپ کے لیے 5000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی۔ یہ وظیفہ 40 ہجری تک جاری رہا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کے بعد عہد نامے سے صوبہ اخبار کا خراج یعنی ٹیکس آپ کے سپرد کر دیا جاتا۔ اس اخراج کی مقدار 10 لاکھ درہم سالانہ تھی۔ ناظرین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین خدا کی سربلندی کے لیے اور فتنہ فساد کا سر کچلنے، کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی تعظیم میں داخل حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تخلیقی صلح کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کے نظر نہیں ملتی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ صلح کے بعد مدینہ منورہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن حق، مرکز اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرچشمہ اور امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم رہنا دشمنان دین کو کب گوارا تھا۔ اس لیے جودہ بنت اشر امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ اس کو کسی نے انعام و اکرام کا لالچ دے کر نواسہ رسول امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کروایا۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ ابن طلحہ سے روایت کیا ہے کہ کسی نے حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا۔ آپ کے دونوں چشم کے درمیان آیت لکھی ہوئی ہے، آپ کے اہل بیت میں سے سب بہت خوش ہیں۔ لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مصیب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا گیا ہے تو حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کی چند روز ہی باقی رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر سے ہی ثابت ہوا کہ بہت قریب زمانے میں آپ کی بیوی جودہ بنت اشر نے آپ کو زہر دے دیا۔ زہر کے اثر سے اس قدر بدحالی لاحق ہوئی اور آنتوں کے ٹکڑے کاٹ کر خون کے راستے باہر آنے لگے۔ اسی سلسلے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 روز سخت تکلیف رہی۔ قریبی شہادت جب آپ کے بھائی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ او میرے بھائی، بتاؤ آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ تو فرمایا کہ کیا تم اسے قتل کرو گے؟ امام حسین نے جواب دیا کہ بے شک میں اسے قتل کروں گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے، اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے، اس کا اور میرا فیصلہ کل بروز محشر ہوگا اور اس کی گرفت بری ہے۔ میرے بھائی، میں نہیں چاہتا کہ اگر وہ بے گناہ ہے جس کی طرف میرا گمان ہے تو آپ اسے بے گناہ کو قتل کریں۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔ حضرت امام علی مقام کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ آپ تکلیف میں مبتلا ہیں۔
آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں۔ نزاع کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا مٹنے والا نقش صفحۂ تاریخ پر صبر فرماتا ہے۔ امام کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت آپ کی عمر 45 سال 6 ماہ چند روز تھی جب آپ نجاب شہادت نوش فرمائے اور 5 ربیع الاول کو استعارۂ ناپائیدار سے مدینہ طیبہ میں داخلت فرمائی اور درجہ شہادت فرمائش ہوئی۔ ناظرین، یہ بات تو ثابت ہوئی کہ آپ کو آپ کی بیوی جودہ بنت اشد نے زہر دیا اور وہ زہر آپ کو بعض روایات کے مطابق کھجوروں میں دیا گیا، مگر اس بات کے اندر اختلافات ہیں کہ جودہ بنت اشد کو زہر دینے پر کس نے آمادہ کیا اور اسے کس نے اس بات کی طرف مائل کیا، اور لالچ و انعام و اکرام۔ حضرت امام علی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اہل اسلام کے لیے انتہائی دردناک واقعہ ہے۔ وفات سے قبل آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے گھر میں اپنے نانا جان کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت مانگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اجازت دے دی، لیکن مروان بن حکم اور بنو امیہ میں سے کئی ساتھی آگے اور انہوں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کرنے سے روک دیا۔ آپ کے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا ارادہ کیا، لیکن سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتایا کہ ان کے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاملے میں خون بہانے کا منع کیا ہے۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑنے کا ارادہ ملتوی کیا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع قبرستان میں دفن ہوئے اور وفات کے وقت آپ کی عمر 47 سال تھی۔ آپ کی وفات پر آپ کے بھائی محمد بن علی کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، یقیناً آپ کی زندگی کی عزت آپ کی وفات سے زیادہ مضبوط ہے اور وہ بہت ہی خوب تھی جو آپ کے جسم کے ساتھ مل گئی، اور وہ جسم بہت ہی اچھا ہے جسے کفن نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ بھلا ایسا کیوں نہ ہو جبکہ آپ کا ہدایت کا جوہر متقیوں کے دوست اور اہل بیت پر مشتمل چادر والوں میں سے 5ویں فرض ہیں۔ آپ کو حق باری ہتھیلیوں نے غذائی کھلائی اور آپ نے اسلام کی گود میں تربیت پائی۔ اگرچہ آپ کی جدائی کی وجہ سے ہمارے دل خوش نہیں ہے، لیکن آپ کی ہماری خیر و بلائی میں قطعاً شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے۔ ان کی وفات پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب وفات پا گئے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو محمد، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، آپ یقیناً حق حمایتی ہیں، آپ نبوت نسل سے ہیں اور حکمت دانائی کا دودھ پینے والے ہیں۔ ثواب اپنی روح کے ساتھ خوشبودار بوتوں اور نعمتوں جنت کی طرف سدھارے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے لیے اجر و ثواب کو عظیم بنا دے۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔